ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے اکتوبر کی 4 اور ربیع الاول کے 30 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یوٹی لداخ کے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے مرکزی حکومت کی جانب سے لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام کے اعلان کے بعد نئے تشکیل دینے والے اضلاع کے حد بندی، مختلف محکمہ جاتی دفاتر کے انفراسٹرکچر اور وہاں درکار افرادی قوت کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. آپ کی ترقی کا نیا ذریعہ سنجیونی کالج آف نرسنگ اور پیرامیڈیکل سائنس میں آپ کا خوش آمدید. لداخ پیرامیڈیکل کونسل سے وابستہ سنجیونی کالج آپ کو پیش کرتا ہے بہترین تعلیم اور برائٹ مستقبل کا وعدہ. یہاں فراہم کی جاتی ہے مختلف کورسز جیسے کہ GNM، DMSD، میڈیکل اسسٹنٹ، FMPHW، MPHW. اس کے علاوہ آپ کو ملے گی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل میں انٹرنشپ کی ٹریننگ کا شاندار موقع. کیا آپ بھی دیکھتے ہیں اپنا مستقبل کسی صحتی میدان میں؟ تو انتظار کس بات کا؟ پروویژنل ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. رابطہ کرنے کے لیے کال کریں 7051804355 یا 9422598441. ہماری لوکیشن نیئر کونسل روڈ، زمستان، کارگل. سنجیونی کالج، آپ کے مستقبل کی نئی راہ. مذکورہ کمیٹی نے جمعرات کو کیم آفس سلک روڈ گیسٹ ہاؤس لیہ میں اپنی پہلی میٹنگ کی. اجلاس کے دوران کمیٹی نے عوامی مشاورت کے لیے اختیار کیے جانے والے طریقوں، کمیٹی کے لیے ٹرم آف ریفرنس اور نئے اضلاع کی تشکیل کے لیے دیگر مختلف پہلوؤں پر غور کیا. کمیٹی نے ابتدا میں 7 اور 8 اکتوبر کو زنسکار علاقے کا وسیع دورہ کرنے اور وہاں مختلف وفود سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کمیٹی نئے اضلاع کی حدود، ہیڈ کوارٹر کے مقامات پوسٹ گریڈ کرنے اور نئے اضلاع کو آسانی سے چلانے کو یقینی بنانے کے لیے دیگر متعلقہ پہلوؤں کی تجویز پیش کرے گی. وزارت داخلہ نے 5 نئے اضلاع شم، نوبرا، چنگتھنگ، زنسکار اور دراس کا اعلان کیا تھا. ان نئے اضلاع کی تشکیل کا جائزہ لینے کے لیے وزارت داخلہ کی منظوری سے یوٹی لداخ کے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی. یہ کمیٹی پرمود کمار جین IAS آفیسر ریٹائرڈ کی سربراہی میں تشکیل دی گئی ہے اور اس کے ارکان سابقہ IAS آفیسران کاچو اسفندیار خان اور چھرنگ انگچک کے علاوہ موجودہ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے اور ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھدیوے پر مشتمل ہے. کمیٹی کو اپنے سفارشات 3 ماہ کے اندر رپورٹ کی صورت میں پیش کرنی ہے. مسلح امام منجگن میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر انتظام قائم نماز جمعہ کے اجتماع میں امام جمعہ حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی چیئرمین IKMT نے اپنے خطبہ دوم میں مشرق وسطیٰ کے حالیہ حالات کے تناظر میں عالمی مستکبرین کے صہیونی غاصب اسرائیل کے تمام انسانی حقوق کے دانستہ پامالی پر کوئی اقدام کرنے میں بے بسی کو ایک انسانی المیہ قرار دیا. ساتھ ہی انہوں نے مسلم ممالک کے بزدلانہ رویے کی بھی مذمت کی. انہوں نے رہبر معظم کے شہید نصر اللہ اور مقاومتی کمانڈروں کی شہادت کے موقع پر دیے گئے پیغام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسلام میں شہادت ایک سعادت ہے اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے. لداخ کے عوامی نمائندوں من جملہ پدیاتریوں کو دلی بارڈر پر حراست میں لینے کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہوں نے پرامن لداخی لوگوں کی 1000 کلومیٹر پیدل چل کر آنے پر سواگت کرنے کے بجائے حراست میں لے کر عمر رسیدہ افراد اور خواتین کا بھی لحاظ نہ رکھنے پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ لداخی وفد سے ملاقات کے لیے وقت نکالیں اور جلد از جلد 4 نکاتی ایجنڈے پر اپیکس باڈی اور KDA سے مذاکرات بحال کرے. بصورت دیگر عوامی صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا جس کی ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہوگی.
جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام احاطہ اسلامیہ سکول میں جمعہ خطبے میں خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے غاصب اسرائیل کے مظالم کی سخت لفظوں میں مذمت کی۔ انہوں نے شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ اور دیگر ساتھیوں کو شہید کرنے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت کی مظالم کی شدید لفظوں میں مذمت کی۔ انہوں نے 4 نکاتی ایجنڈے کو لے کر دلی جانے پر سجاد حسین کرگلی اور دیگر ساتھیوں کا جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی طرف سے شکریہ ادا کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہریانہ اسمبلی الیکشن کے لیے انتخابی مہم کے آخری دن جمعرات کو راہل گاندھی نے بی جے پی اور دوسری چھوٹی پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ راہل گاندھی نے ہریانہ کے نوح اور مہندر گڑھ میں پارٹی امیدواروں کی حمایت میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ ملک کے عوام کو جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ آئین نے دیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جہاں بھی بی جے پی نے نفرت کا بازار گرم کر رکھا ہے وہاں ہم نے محبت کی دکان کھولی ہے۔ بی جے پی والے نفرت پھیلاتے ہیں اور ملک کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اس الیکشن میں لڑائی آئین کے لیے ہے۔ ملک کے غریب عوام کو جو ملا ہے آئین نے دیا ہے۔ یہ عوام کا آئین ہے اور یہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کانگریس کارکنوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ جنگل میں شیر اکیلا رہتا ہے لیکن کانگریس میں سارے شیر ایک ساتھ گھومتے نظر آئیں گے۔ کانگریس کارکن کی فطرت یہ ہے کہ وہ نفرت کو نفرت سے نہیں محبت سے کاٹتا ہے۔ راہل نے کہا کہ آئین نہیں رہا تو غریبوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا، ساری دولت ختم ہو جائے گی اور سب کچھ منتخب 20-25 لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ کانگریس پارٹی ہر الیکشن میں نظریات کی جنگ لڑتی ہے۔ آج تہران کے مسلح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اپنے خطبے میں آپ نے غزہ اور لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت میں اضافے اور سید حسن نصر اللہ اور دیگر مقاومتی رہنماؤں کی شہادت عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی آج کی نماز جمعہ کے خطبے کو دنیا بھر میں خصوصی اہمیت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے قومی ٹی وی چینلوں پر بھی آج کے جمعہ کے خطبہ اور نماز جمعہ کو لائیو کوریج دی گئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خطبہ جمعہ میں فرمایا اگر مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو اللہ ان پر رحمت نازل کرے گا۔ رحمت الہی میں زندگی کا ہر پہلو شامل ہوتا ہے، تاہم قرآن مجید میں اتحاد کی صورت میں جس رحمت کی بات کی گئی ہے وہ مختلف ہے اور اس کا مطلب اللہ کی جانب سے طاقت و توانائی ہے۔ قرآن کے مطابق اگر مسلمان آپس میں متحد رہیں تو انہیں اللہ کی بے پناہ طاقت و رحمت و حکمت سے بہرمند ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ دشمن کی پالیسی اس کے برخلاف ہے اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ایرانی قوم کے دشمن وہی ہیں جو فلسطین کے دشمن ہیں، لبنان کے دشمن ہیں، عراق کے دشمن ہیں، شام و مصر کے دشمن ہیں۔ ہمارے دشمن الگ الگ حملے کرتے ہیں لیکن حکم سب کو ایک ہی جگہ سے ملتا ہے۔ دشمن جب ایک ملک کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کی تباہی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے ملک کا رخ کرتا ہے۔ اس لیے عوام کو بیدار ہونا چاہیے۔ اگر قوموں کو دشمن کے محاصرے میں نہیں آنا ہے تو بیدار رہے۔ اگر دشمن کسی قوم کو نشانہ بنا رہا ہے تو سب کو اس مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہاں دشمن کامیاب ہو گیا تو پھر دوسرے ملک کا رخ کرے گا۔ ہم مسلمانوں نے اسے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے آج ہمیں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ افغانستان سے یمن تک تمام عالم اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میرا آج کا خطبہ لبنان و فلسطین کے بارے میں ہوگا، جس کے بارے میں دوسرے خطبے میں بات کروں گا۔ فلسطینی قوم کو حق ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں جس نے اس کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیا ہے۔
گھروں کو منہدم کر دیا۔ ڈٹ جائے یہ عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ فلسطین کس کا ہے؟ یہ غاصب کہاں سے آئے؟ فلسطینیوں کو اپنا دفاع کرنے کا حق اور عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ ان کی مدد کرنا بھی عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ چند روز قبل ایران نے جو کام کیا وہ بھی پوری طرح سے قانونی کام ہے۔ ہماری مسلح افواج نے جو کیا وہ صہیونی حکومت کے لیے اتنے بھیانک جرائم پر بہت معمولی سزا تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس سلسلے میں اپنی ہر ذمہ داری پر پوری طاقت کے ساتھ عمل کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی اس ذمہ داری پر عمل کے سلسلے میں نہ جلد بازی کرے گا نہ تاخیر۔ ضرورت پڑنے پر اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گا، جیسا کہ کیا اور مستقبل میں بھی کرے گا۔ سید حسن نصر اللہ عالم اسلام کے ترجمان تھے۔ ہم سید حسن نصر اللہ کے لیے سوگوار ہیں، لیکن ہمارا سوگ مایوسی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی طرح ہے، یعنی ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے۔ سید حسن نصر اللہ کا جسم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کے افکار، ان کی جدوجہد اور ان کی روح ہمارے درمیان ہے۔ ان کے اثرات کا دائرہ لبنان و ایران سے بہت آگے تھا۔ دشمن آج حماس اور حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کو چونکہ نقصان نہیں پہنچا سکا، اس لیے وہ ٹارگٹ کلنگ اور عام شہریوں کے قتل عام کو اپنی فتح کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس سے مجاہدوں کے عزم میں اضافہ ہوگا اور ان کی تعداد بھی بڑھے گی، اور اس سے خون آشام صہیونی بھیڑیوں کے گرد محاصرہ تنگ ہوگا۔ میرے عزیزو، اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے، آپ کی صبر و استقامت سے عزت و کرامت ملے گی۔ ہمارے سید مزاحمت نے 30 برسوں تک جدوجہد کی قیادت کی اور دشمنوں کو دھول چٹائی۔ حزب اللہ سچ میں شجرہ طیبہ ہے۔ ہم ایرانی قوم ہمیشہ سے لبنانیوں کے ساتھ رہے ہیں۔ آج زخمی لبنان کی مدد کرنا اور اس کا احسان اتارنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے فلسطین کی مدد کے لیے جہاد کیا، بیت المقدس کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ امریکہ نے صہیونی حکومت کے تحفظ کی گارنٹی لی ہے، جو دراصل علاقے کے تمام وسائل و ذخائر پر قبضہ کرنے کی سازش ہے۔ ان کا مقصد صہیونی حکومت کو مغرب کے لیے انرجی اور سامان کی فراہمی کا دروازہ بنانا ہے۔ صہیونی حکومت کا وجود اسی لیے امریکہ اور مغرب کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً امریکہ اور صہیونیوں کا یہ خواب چکنا چور ہوگا۔ غزہ کے عوام کی مزاحمت نے صہیونی حکومت کی یہ حالت کر دی کہ اب اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ کس طرح سے اپنے وجود کو بچائے۔ غزہ اور لبنان کی مزاحمت و جدوجہد نے صہیونی حکومت کو 70 برس پیچھے کر دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔